یہ باتیں بہت ضروری ہیں۔ مثلاً کسی کو کہنا تمہیں بچپنا ہے، تم اتنے نہیں ہو جتنے اپنے کو سمجھتے ہو۔ جن کو ایسے کہا ہے خدا نے ان پہ اتنا کرم کیا ہے، یہ صحرا اس کے سر پر آیا ہے، اس چھوٹے کے سر پر۔ کون سا صحرا؟ یہ جو جاتے ہیں نا، یہ جیسے چھوٹے تمہارے کارکن اللہ سے ان کی محبت والے، جن کو یہ کبھی یعنی اپنی تباہ میں رکھنا چاہتے ہیں، یہ تباہ میں تو کبھی نہیں ہوں گے۔ ہاں محبت کی بات ہو تو تباہ میں انسان جان بھی دیتا ہے تواضع میں، لیکن حکمن تباہ میں یا رویہ شیخ کا اس کے ساتھ رکھیں یہ تو نہیں مانیں گے کبھی، مر بھی جائیں گے، میں قسم کھاتا ہوں یہ نہیں مانیں گے، ماننا بھی نہیں چاہیے۔ تو اس کو ایسا کہنا کہ تو تیرے میں بچپنا ہے، ہاں جی تو اتنا نہیں جتنا اپنے کو سمجھتا ہے، جس کو اس نے کہا ہے نا ایسا، اور خدا کی قسم اسی نے یہ صحرا اس کے سر ہے، اس نے کہا شیخ صاحب اگر ہم بھائی آپس میں ملنے ایک دوسرے کو جائیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ دیکھو تو میں نے اس کی بات مان لی، اتنا فائدہ ہوا جو گدی نشین تھے ان کی گدیاں ٹوٹ گئی، اتنا فائدہ ہوا۔ اور یہ چیز ہم نے کی، لیکن یہ چیز سنت بھی ہو گئی، آقا جی کو بہت اتنی قبول ہوئی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں وہ کیسے مجھے پتہ چلا قبول ہوئی۔ مجبوراً کہتا ہوں، معافی خدا سے مانگتا ہوں، بتانی پڑتی، تھوڑی بات مجہول تھوڑی چھپانی پڑتی ہے۔ تو آقا جی نے اس میں اضافہ کر دیا۔ کس چیز میں؟ یہ آنے جانے میں۔ تو قبول تھی ان کو بات تو اضافہ کیا نا، یا نہیں؟ ان کے آنے جانے میں اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں آقا جی نے اضافہ کر دیا۔ جب انہوں نے اضافہ کر دیا میں حیران ہو گیا، میں کہ لڑکا دیکھو چھوٹی عمر کا ہے، کتنی اس کی قسمت تیز ہے، آقا جی کو یہ بات پسند آئی، اس میں آقا جی نے بھی اضافہ کر دیا۔ وہ اضافہ میں نہیں بتا سکتا ہوں۔ اور جو نبی پر جھوٹ بولے، آقا جی کا اپنی جگہ جہنم ہے، میں نبی پہ جھوٹ بول سکتا ہوں؟ تو جن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی بچپنا ہے تو اتنا نہیں اپنے کو سمجھتا ہے، اس کی بات نے اتنا کرم کیا کہ آقا نے اس میں اضافہ کی، اس کی بات کو قبول کیا کہ تم کو یہ نصیب چیز ہوئی ہے چاہے تم پرانے بھی ہو، تم کو نصیب نہیں ہے۔ اس کے سر یہ صحرا ہے کہ آقا جی نے اس میں اضافہ کر دیا۔ اس سے میں حیران ہو گیا، میں کہ قسمت کے بڑے تیز ہیں۔ تب جاتے ہیں آتے ہیں، ہاں جی خدا ان کو دل میں محبت دے اور یہ تواضع کریں ایک دوسرے سے۔ جب تواضع کریں تو انسان جان بھی دیتا ہے، مانتا ہے۔ جب تواضع نہیں کرتے، رویہ شیخ کا اس کے ساتھ رکھتے ہیں تو وہ قبول نہیں کرتا۔ شیخ کا رویہ کوئی رکھے پرانا اور نیا، اس کو رکھنا چاہیے؟ نہیں رکھنا چاہیے نا۔ تو کچھ ایسا کرتے ہیں، تو اس لیے کچھ باتیں میں نے بتا دی ہیں اور کچھ مجبور رکھ دی ہیں۔ تو جو کارکن پرانا ہو نیا ہو، اس نے اتنی بات کرنی ہے جتنی میں نے کہی ہے، جتنی نبی کی طرف سے ہے۔ اور یہ آنا جانا جس کو یہ کہتے تھے نا کہ تو اتنا نہیں ہے جتنا اپنے کو سمجھتا ہے اور تیرے میں بچپنا ہے، اس نے یہ اسکیم چلائی ہے، یہ صحرا اس کے سر ہے۔ پھر اس کے سر میں کہتا تھا ایک مشورہ ہے، میں یہ سمجھتا تھا۔ اس مشورے کے بعد میں اس کی قسمت پر حیران ہو گیا چھوٹے کی، کہ آقا جی نے دخل دیا، اس میں اضافہ کیا۔ جب اضافہ کیا، اضافہ کیا تھا؟ وہ تمہاری زبان میں جو دل لگی تھی، آئی ایم سوری پلیز نو۔ لیکن جب اضافہ کیا تو معلوم ہوا آقا جی کو یہ بات بہت پسند آئی۔ لیکن ان پرانے کارکنوں کو میں دعوے سے تو نہیں کہتا ہوں، ان کو پسند یہ نہیں تھی، کیونکہ ان کی گدیاں ٹوٹتی تھی۔ تو گدی تو خدا نے توڑانی تھی ان کی، تو اب یہ سیدھے ہو گئے ہیں، لیکن بیچ میں کوئی نہ کوئی اپنی پھوتی مار دیتے ہیں۔ وہ پھوتی ان کی میں نے ختم کر کے چھوڑنی ہے۔ یہ بھائی رہیں، چھوٹے بڑے کا ادب ہوتا ہے، یہ کیوں کوشش کرتے رہو یا تمہاری بات کی اہمیت ہو، اور اتنی اہمیت اپنی بات کی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، آقا کی بات کو چھوڑ کر اپنی بات کو آگے رکھنا چاہتے ہیں۔ ایسا کرنا چاہیے۔ جو آقا کی بات کو پیچھے ہٹائے اور اپنی بات کو کا مفہوم آقا کی بات سے آگے رکھے، بتاؤ وہ لعنت کے قریب ہوگا رحمت کے؟ لعنت کے ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں عمر میں بڑا ہے ادب کرو، علم میں بڑا ہے ادب کرو، شیخ کی نسبت میں پرانا ہے ادب کرو۔
لیکن شیخ کا رویہ اپنے ساتھ مت رکھو، اور جس چیز کو آقا پسند کریں حکمت نہ کہیں لیکن رغبت بہت رکھیں، جس چیز میں رغبت بہت رکھیں اس میں رغبت دلانی چاہیے یا اس سے ہٹانا چاہیے؟ ہیں؟ اس میں رغبت دلانا چاہیے۔ جیسے آقا جی نے کہا کہ کوئی خدا اس پر رحم کرے، دعائیں دیں، جو اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے تو نہیں اٹھتی ہے تو اس پر پانی ڈال کے اس کو اٹھاتا ہے زبردستی، مطلب یہ زبردستی یعنی اس وجہ سے نہیں ہے کہ یعنی لازمی طور سے، لیکن آقا کی رغبت بہت ہے تو اس کو بھی لازمی سمجھے، آقا رغبت بہت سمجھتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچو، جو دور بھی جگہ اور زبردستی کو لے جاؤ، تو یہ لازمی ہوا محبت کے تقاضے سے، اس کے اوپر خیر زیادہ ہے تو آقا جی نے پسند کیا۔ پھر اس بات میں دخل دیتے ہیں، پتہ ہی کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے آقا جی کا لازم نہیں ہے، جب آقا جی کہتے پانی ڈال کے اٹھاؤ پھر لازم ہوا نہیں ہوا؟ تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو ایسی چیزیں ہوئی ہیں یہاں، تو یہ چیزیں غلط ہیں۔ آقا جی تو چھوٹے کارکنوں کے ساتھ پھر بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں لازم نہیں ہے۔ پھر میری بھی بات چیت ہوئی تو میرے ساتھ بھی بحث کی، آدھا گھنٹہ میں سمجھاتا رہا، میرے ساتھ بحث کرنی چاہیے تھی، میرے ساتھ بھی بحث کی خدا کی قسم، اور پھر میں آدھا گھنٹے سے اندھا ہو کے چلنا چاہیے، پھر آدھا گھنٹہ میں سمجھاتا رہا۔ آقا جی نے کہا یہ تہجد کی نماز فرض نہیں کی لیکن رغبت بہت رکھتے تھے، تو اس صحابی نے جن تہجد کی نماز چھوڑ دی تھی اس کو کچھ نہیں کہا، لیکن دوسرے کو کہا فلانے کی طرح نہ ہونا تو، اس نے نماز تہجد کی پڑھتا تھا چھوڑ دیا، دیکھا؟ تو پھر یہ لازم ہوا نا کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں یا نہ کھینچیں لیکن رغبت سے، محبت سے، جبر سے نہیں، کہ آقا جی نے کہا اس کی طرح نہ ہونا، اس کو تو نہیں کہا کچھ لیکن اس کو اشارہ کیا کہ تم نے اچھا نہیں کیا کہ تم چڑھتے تھے چھوڑ دیے، بتاؤ ایسی باتیں ہیں۔ پھر یہ اس میں دخل دیں کہ لازم نہیں ہے، جب آقا جی چیز کو پسند کریں ہمارے لیے وہ بھی فرض ہے، جس کو فرضاً کہے وہ بھی پسند ہے، جو کچھ کہیں ہم فرض ہی سمجھیں گے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں باتیں بڑھائی ہے۔ تو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں، تو خدا کرے ان کے دل سے یہ پھوتی خانی نکل جائے، یہ بھائیوں کے ساتھ بھائی بن کے رہیں، اور بھائیوں کو چاہیے کہ جو پرانا ہو اس کا ادب شیخ کی نسبت سے لازم ہے اگر پرانا ہے، لیکن شیخ کا رویہ اس کے ساتھ نہ رکھے، نہ وہ شیخ کا رویہ کے پیچھے سے چلے۔ بعضوں نے ایسے کیا ہے، شیخ کا رویہ رکھ لیا ہے کہ شیخ کی طرح اس سے پیچھے چلے، وہ بھی شیخ کا رویہ رکھے اس سے۔ یہ اچھی چیز، رویہ رکھنا چاہیے، یہ رویہ سخت منع ہے۔ اس سے ایک پر مصیبت بھی آئی تھی، اس کو سمجھایا بھی، میں نے کہا تم کو یاد ہے تم نے ایک دفعہ مجھے ٹیلی فون کیا، میں پریشان ہوں، میں نے کہا کیوں؟ کہا آج میرے دل میں آیا میں اپنے آپ کو کوئی چھری مار کے ختم کر دوں۔ تو کیوں دل میں آیا؟ تم نے شیخ کا رویہ رکھا، اس وجہ سے آیا۔ میں ان چیزوں کو جانتا ہوں، اشارتاً کو سمجھا دیے، تو اس کا بھی ادب کرنا جو عمر میں تم سے بڑا ہے، اس کا بھی ادب کرنا ہے جس کو علم زیادہ ہے، اس کا بھی ادب کرنا ہے جو شیخ کے ساتھ پرانا ہے شیخ کی نسبت کی وجہ سے، لیکن شیخ کا رویہ اس کے ساتھ رکھنا ہے وہ نہیں رکھنا۔ تو میرے خیال ہے پڑھے لکھے ہو تم کو اتنا ہی کافی ہے، یا اور بولوں؟ ٹھیک ہے، نہیں ہے، عید کا دن ہے، میرا خیال ہے کافی ہے، ٹھیک ہے، پورا سمجھ گئے ہو یا آدھا؟ چلو شکر۔ دوسری بات ضروری ہے، وہ جدھر سے بھی آئیے تم سمجھ گئے ہوگے، جدھر سے کہا نا بس سمجھ گئے ہو، کوئی بھی بار وہ کھڑا ہو، سوالی قرآن میں اما سائلہ فلا تنہر، سوالی کو جھڑکو مت۔ نبی کریم نے بھی ایسے ہی کہا، جب مستحق نہ ہو۔ ایک نے کہا مجھے کچھ ضرورت ہے، آپ نے دیا، پھر تیسری دفعہ مانگا، آپ نے کہا جو لے رہے ہو آگ لے رہے ہو۔ ایک صحابی نے کہا پھر آپ دیتے کیوں ہیں؟ کہا میں رب نے کہا سوالی کو مت جھڑکو، میں تو دیتا ہی رہوں گا، لیکن اس کو کہتا ہوں ایسا نہ کرے تو اچھا۔ کیسے رحمت والے تھے۔ تو یہاں جو بھائی آتے ہیں، عورتیں ہوں مرد ہوں، کسی کو مت جھڑکیں، کچھ نہ کہیں۔ تو آقا جی پسند کرتے ہیں کیا کہ آپ ان کو جھڑکے، نہ کچھ دے سکے نہ دے سکے، جھڑکے مت۔
تو وعدہ کریں انشاءاللہ بھولیں گے نہیں، بھول جائیں تو معاف ہے، تو کسی کو یہاں جھڑکے نہ کچھ دے دیا کریں۔ ہاں جی، اس نے تو اللہ کے نام پہ مانگا ہے۔ ایسے ایک واقعات میں طریقت کے مسئلے میں آتا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا، کسی کو کشف تھا، پتہ تھا اس کے پاس سب کچھ ہے، تو اس نے کچھ دیا نہیں، کچھ اس کو بتایا تمہارے گھر میں یہ چیزیں، تو آقا جی نے پتہ ہے کیا کہا اس کو؟ کہا اس نے خدا کا نام لیا تھا، خدا کے نام سے شرم آنی چاہیے تھی، تم نے کیوں اس کو ایسا دے دینا تھا؟ خدا کے نام سے شرم آنی چاہیے، دے سکو تو دے دو، لیکن جھڑکو کسی کو مت۔ باقی جس کو جائز ہے نہ جائز ہے وہ جانے، خدا جانے۔ تمہارا تو بھلا ہوتا ہے نا، یا تمہارا برا ہوتا ہے؟ یار مانو یار۔ ہاں، اور دوسرا یہ سود کا مسئلہ بھی بھائیوں میں تھوڑا چل رہا ہے ادھر ادھر سے۔ حکومت تو کر رہی ہے، اللہ سے جنگ ہے، اور ماں کے زنا سے بدتر ہے۔ یہ آپس میں بھی جو سود کا مسئلہ چلتا ہے یہ بھی دور سے خبر ہے۔ بہت مجبور ہوں بول رہے، تم پھر سمجھ جاؤ گے۔ تو یہ آپس میں سود کا کام چھوڑ دیں۔ جو بھائی ایسا کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں، حکومت بھی ایسا کرتی ہے، سود پہ پیسہ لیا، سود کے بینک رکھے ہوئے ہیں، یہ خدا سے جنگ کی علامت ہے۔ تو ان کو چیزیں ملک میں ختم کرنی چاہیے۔ جس کو سمجھ جائے کہ آقا کی باتیں ہیں سخت نقصان ہوگا، یہ تمہاری مہنگائیاں خدا نہ کہ اور بڑھ جائیں گی، اور جو کچھ رکا ہوا ہے آقا کی رحمت سے رکا ہوا ہے، تو آپس میں بھی سود کا معاملہ نہ کریں، باہر بھی نہ کریں۔ اور کچھ خبریں کچھ اور ہیں، کسی وقت مجہول کر کے وہ بھی بتا دوں گا، کیونکہ آپ جاتے ہو نا میں کس عمر میں جا رہا ہوں، تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ ایسی چیز چھوڑ جاؤں جو آقا کو ناپسند ہو، میں آپ کو نہ بتاؤں، پیچھے وہ ہوتی رہے، نہیں ہونی چاہیے۔ تو آقا کے حق میں اللہ کی قسم نہ میں اپنے کو رعایت دیتا ہوں، نہ تم کو رعایت دیتا ہوں، نہ کسی کو رعایت دیتا ہوں، نہ نئے کو نہ پرانے کو۔ آقا کے حق میں جو آقا چاہیں اس کو دبانا چاہیے، اس میں رعایت دینا چاہیے، اس کو کھول کے بیان کرنا چاہیے۔ تو میں نے کھول کے بیان کر دیا، آگے مجھے مجبور نہ کریں۔ اور پھر میں آپ کو کہتا ہوں کہ نیت انسان کی اس کے عمل سے اچھی ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ کو لڈیاں پاؤں، آپ کو چوموں، آپ مجھے چومیں، ایک دوسرے کو گھرائیں، خوب ہنسیں، ایسے ہوتا نہیں ہے۔ تو سمجھو تم نے سب کچھ کر لیا، عید مبارک ہو گئی آپ کو میری طرف سے۔ تو پھر کوئی یہ شکایت نہ کرے ہم عید نہیں ملے، ہم گلے نہیں ملے، اس سے زیادہ ملے ہیں کہ آپ نے میرے عذر کو قبول کیا ہے۔ اچھا جی، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو کروڑا عید مبارک ہو۔